بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم سامعین و سامعات، اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایک بات سنی تھی۔ ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اے نبی، آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں، اس طرح کا پیغام، اس طرح کی دعوت جتنے لوگ اب تک لے کر آئے ہیں، ان لوگوں کو دنیا کے اندر تکلیفیں دی گئی، اذیت پہنچائی گئی، انہیں ان کے قوم سے نکالا گیا۔ یہ پیشن گوئی ورقہ بن نوفل نے کیا تھا۔ ما جاء احد مثل ما جئت به الا قد عودی، وفی روایت الا قد اوذی، کہ اس کو تکلیف دی گئی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں سری طور پر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، الحمدللہ کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جہری طور پر کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، الحمدللہ کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مکہ اور مکہ کے باہر سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، اس طرح کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو جیسے جیسے لوگ اسلام قبول کرتے جاتے ہیں، ایوان شرک میں، باطل اور کفار و مشرکین میں ایک طرح کی ہلچل پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ پریشان ہونے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جس دعوت کو لے کر آئے ہیں، روز بروز یہ دعوت زور پکڑ رہی ہے اور لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ انہیں ایک فکر لاحق ہوئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے ہر طرح سے اللہ کے نبی کو اور مسلمانوں کو ستانا شروع کیا، پریشان کرنا شروع کیا اور تکلیفیں دینا انہوں نے شروع کیا۔ اس کی کچھ واقعات جو ہیں یہاں پر انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دعوت کا کام تیز ہوا تو مشرکین نے تکلیفیں دینی شروع کی۔ دیکھیے، ابو لہب نے سب سے پہلے اعتراض کیا تھا۔ ابو لہب نے کہا تھا تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، کیا اسی لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ تو اس نے سب سے پہلے مخالفت کی، اور جسمانی تکلیف جو ہے سب سے پہلے اس کی بیوی نے دیا، جمیل نے۔ جمیل جس کا نام عروہ تھا، عروہ اس کا نام تھا، اس نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینی شروع کی۔ کہتے ہیں کہ نہ صرف اس نے آپ کو زبانی تکلیفیں دی بلکہ جسمانی تکلیفیں بھی اس نے آپ کو دی۔ جب آپ علیہ السلام کسی راستے سے گزرتے تھے تو اس راستے میں لا کر کانٹے بچھا دیا کرتی تھے، تاکہ صبح کے وقت جب آپ نماز کے لیے نکلیں تو آپ کے پیر زخمی ہو جائیں۔ تو اس لیے وہ اس طرح کی گندی حرکت کرتی تھی اور نبی علیہ السلام کو طعنے دیا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی مذمم ابینا، اشعار کی شکل میں کہتی تھی مذمم ابینا ودینہ قلینا وامرہ عصینا، کہ مذمم کی ہم نے نافرمانی کی۔ محمد اللہ کے نبی کا نام تھا تو محمد کی بجائے مذمم کہتی تھی۔ محمد کے معنی جس کی تعریف کی گئی، محمد کے معنی جس کی تعریف کی گئی، مذمم کے معنی جس کی مذمت بیان کی گئی۔ تو یہ اللہ کے نبی کو محمد کی بجائے مذمم کہتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ مذمم کی ہم نے نافرمانی کی، وَدِينُهُ قَلَيْنَا، اس کے دین کو ہم نے ٹھکرا دیا، اس کے دین کو ہم نے چھوڑ دیا، اور وَأَمْرُهُ عَصَيْنَا، اس کی بات کی ہم نے نافرمانی کی۔ یہ کہتی تھی اشعار کی شکل میں۔ جب یہ اس طرح کی باتیں کہتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کیوں نہ ہم اس کا جواب دیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، آپ نے خوش ہو کر کہا وَكَانَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح لأن المشركين يسبون مذمما يقول ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنے اصحاب سے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اس بات سے تعجب نہیں ہوتا، کیا تمہیں اس بات سے تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مشرکین کے لعن طعن کو، ان کی گالیوں کو مجھ سے پھیر دیا. یہ لوگ تو مذمم کو گالیاں دیتے ہیں اور میں محمد ہوں. یہ لوگ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں اور میں محمد ہوں، تو ان کو گالیاں دینے دو. یہ محمد کو نہیں، مذمم کو گالیاں دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے صحابہ کرام سے بات کہی. تو یہ لوگ مذمم کہا کرتے تھے اور اللہ کے رسول تو مذمم نہیں تھے، اللہ کے رسول محمد تھے. تو اس طرح جو ہے آپ علیہ السلام کو تکلیف دیا کرتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. وہاں پر قریش کا ایک مجموعہ بیٹھا ہوا تھا. قریش کے کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک بدبخت انسان نے کہا، ایک بدبخت شخص نے کہا، الا تنظرون الى هذا المرائی ایکم یقوم الى جزر آل فلان. ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو یہ محمد یہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تم میں کون آدمی ہے جو فلاں قبیلے میں جائے، وہاں پر ابھی اونٹ ذبح کیا گیا ہے، وہاں سے اونٹ کی اوجھڑی لے کر آئے اور آ کر جب یہ محمد سجدے میں چلا جائے تو اس کے اوپر ڈال دے. کون ہے تم میں؟ تو اتنا کہنا تھا. ایک شخص کھڑا ہوا، ایک بدبخت انسان کھڑا ہوا جس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا. عقبہ بن ابی معیط. اور جو ابھارنے والا تھا، جس نے ابھارا تھا، وہ ہے ابو جہل. ابو جہل نے ابھارا کہ جائے تم میں سے کوئی شخص اور اونٹ کی اوجڑی لا کر اس کے اوپر ڈال دے. چنانچہ وہ بدبخت اٹھا، عقبہ بن ابی معیط جا کر اس نے اونٹ کی اوجڑی لائی اور لا کر اس نے جب اللہ کے رسول علیہ السلام سجدے میں چلے گئے، اللہ کے نبی سجدے میں چلے گئے، تو اس نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے اونٹ کی بوجھل اوجڑی کو ڈال دیا. اور اس کے بعد جو ہے لوگ کہے مار کر ہنسنے لگے. لوگ کفار و مشرکین ہنسنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف دے کر. یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پہنچی تو حضرت فاطمہ جو اس وقت ابھی چھوٹی بچی تھی دوڑتی ہوئی آئی اور کفار و مشرکین کو گالیاں دیتی ہوئی اپنے والد محترم کے پیٹھ سے اس اونٹنی کی اوجھڑی کو نکال کر پھینک دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بدعا کی. آپ نے فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش. 3 مرتبہ آپ نے بدعا کی، اے اللہ تو قریش کے ان لوگوں کو برباد کر دے، اے اللہ تو قریش کے ان لوگوں کو برباد کر دے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند لوگوں کا نام لیا جو وہاں بیٹھے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے. آپ نے ان کا نام لیا، کہا اللہم علیک بعمر بن ہشام وعتبۃ بن الربیع وشیبۃ بن الربیع والولید بن عتبۃ وامیہ بن خلف وعقبہ بن ابی معیط وعمارۃ بن الولید. ان تمام لوگوں کا نام آپ علیہ السلام نے لیا اور کہا اے اللہ ان کو تو ہلاک اور برباد کر دے. جب آپ نے ان کے لیے بدعا کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فواللہ لقد رأيتهم سرعا يوم بدر ثم صحبوا إلى قلیب بدر ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واتبعوا اصحاب القلیب لعنہ. اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس وقت میں اللہ کے نبی نے جن جن لوگوں کا نام لے کر بدعا کی تھی ان تمام لوگوں کو میں نے بدر کے اندر بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل ہوتے ہوئے دیکھا. بڑی ذلت کے ساتھ ان لوگوں کو میں نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا اور ان لوگوں کو قتل کرنے کے بعد قلیب بدر میں، بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا، پھینک دیا گیا. یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ذلیل اور رسوا کیا. ذلت و رسوائی کے ساتھ یہ لوگ بدر کے اندر مارے گئے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بدعا کا نتیجہ تھا. ان لوگوں کو جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ
سختی کا معاملہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام نے ایک اور بدعا کی تھی ان لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہم اعنی علیہم بسبعی كسبع یوسف فأخذتهم سنة فحست كل شيء حتى أكلوا الميتة والجلود۔ اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ ان کے اوپر ایسی قحط سالی نازل کر جیسی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اے اللہ تو نے قحط سالی نازل کی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بدعا کو بھی اللہ نے قبول کیا، یہاں تک کہ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ دُخَانًا مِنَ الْجُوعِ۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے بس دھواں ہی دھواں نظر آتا، اس قدر جو ہے ان کی بری حالت ہو گئی۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے حَتَّى أَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْجُلُودَ، یہاں تک کہ مشرکین مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، جانوروں کے چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، جب اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بدعا کو مسلط کر دیا۔ تو 2 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے حق میں بدعا کی۔ جب یہ لوگ پریشان ہو گئے، ابو سفیان اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول فقال انك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم ان قومك قد هلكوا فادع الله لهم، کہا کہ محمد تم تو یہ حکم دیتے ہو کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور صلہ رحمی کرنی ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اے محمد یہ جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کے حق میں دعا کرو اللہ سے کہ یہ عذاب ہٹ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو یہ جو عذاب تھا اللہ رب العالمین نے اس عذاب کو ختم کر دیا۔ اس عذاب کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، تفصیلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اس عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ پریشان ہو گئے لوگ، اور یہ لوگ اللہ کے رسول کو پریشان بھی کرتے تھے، جب اللہ کے رسول بدعا کرتے تو ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ جانتے تھے لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ بِمَكَّةَ مُسْتَجَابَةٌ، اس لیے کہ مکہ میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، حرم میں جو دعا یا بدعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس لیے لوگ ڈرتے بھی تھے اور اللہ کے رسول کو پریشان بھی کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے حق میں اس وقت بدعا کی جب ان کا ظلم و ستم حد سے زیادہ ہو گیا، صرف اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں بلکہ مسلمانوں کو یہ اور زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے بنسبت اللہ کے رسول کے، اور لوگوں کو زیادہ پریشان کیا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے، اور ہر جگہ مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار کئی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد آپ نے ان لوگوں کے حق میں بدعا کی، جب انہوں نے کھلم کھلا اسلام کا مذاق اڑانا شروع کیا، قرآن مجید کا مذاق اڑانا شروع کیا اور اللہ رب العالمین کا مذاق اڑانا شروع کیا، تو ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے بدعا کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے اور اصحاب رسول کو نماز پڑھایا کرتے تھے تو آپ کے قرآن کی آواز کو سن کر یہ لوگ قرآن کو بھی گالیاں دیا کرتے تھے، نہ صرف مسلمانوں کو، نہ صرف اللہ کے رسول کو، بلکہ قرآن کو بھی گالیاں دیا کرتے تھے۔ یسبون القرآن ومن انزلہ ومن جاء بہ، قرآن کو بھی گالیاں دیتے ہیں، قرآن کو نازل کرنے والے کو بھی گالیاں دیتے ہیں، اور جو قرآن لے کر آنے والا ہے اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اللہ نے کہا کہ بہت زیادہ بلند آواز میں قرآن نہ پڑھو، ورنہ یہ لوگ سن کر قرآن کو بھی گالیاں دیں گے اور قرآن کو نازل کرنے والے کو بھی گالیاں دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ قرآن کو نہ بہت آہستہ پڑھو اور نہ بہت ہی اونچی آواز میں پڑھو، بلکہ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانی انداز میں پڑھو تاکہ ان لوگوں کو سنائی بھی نہ دیں اور جو تمہارے متبعین ہیں تمہاری آواز کو سن سکے، اتنی آواز سن کرو کہ تمہارے متبعین سن سکے۔ تو یہ معاملہ تھا کہ قرآن کو سن کر یہ لوگ
قرآن مجید کو برا بھلا کہتے، گالیاں دیتے. اس طرح جو ہے ہر دن کوئی نہ کوئی ریشہ دوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ابو جہل، اس امت کا فرعون، اس نے اپنے حلقہ یارہ میں کہا کیا هل يعفر محمد وجهه بین اظہرکم، کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں محمد کے منہ کو خاک آلود کروں، مٹی میں ملا دوں، اس کے منہ کو مٹی میں رگڑنے پر مجبور کروں، کیا میں ایسا کروں؟ لوگوں نے کہا کہ بالکل. اس کے حواریوں نے، اس کے ساتھ رہنے والوں نے کہا کہ بالکل. تو اتنا سننا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے، یہ شیطان، یہ رذیل شخص آیا اور اس نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول جب سجدے میں جائیں تو آپ کی گردن پر پیر رکھیں. آپ کی گردن پر پیر رکھنے کی ارادے سے، اس نیت سے یہ آیا. جیسے ہی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب ہوا تو بڑی تیزی کے ساتھ وہ پیچھے پلٹ گیا. اپنے ایڑیوں کے بل جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے پلٹ گیا اور ڈر کر اپنی قوم کے پاس بھاگتا ہوا چلا گیا. لوگوں نے کہا کہ اے ابو الحکم کیا معاملہ ہے؟ اے ابو الحکم کیا معاملہ ہے کہ تم جس طرح گئے تھے اس سے تیزی سے تم دوڑ کر آ رہے ہو اور تمہارے پیشانی پر یہ شکن کیوں پڑی ہوئی ہے؟ کیوں اتنا گھبرائے ہوئے ہو؟ کیوں اتنا پریشان ہو؟ تو اس نے کہا ان بینی و بینہ لخندقا من نار وہؤلاء اجنحۃ، کہا کہ میں نے میرے اور محمد کے درمیان آگ کے ایک بہت بڑے خندق کو دیکھا ہے، آگ کے بہت بڑے گڑھے کو میں نے دیکھا ہے، اور درمیان میں کچھ پر حائل تھے میرے اور ان کے درمیان. اس کو دیکھ کر میں گھبرا گیا، میں ڈر گیا اور میں پیچھے پلٹ آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو دنا منی لاختفتته الملائکۃ عضوا عضوا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر یہ ایک قدم بھی میرے آگے ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اگر یہ ایک قدم بھی میرے آگے آتا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح مسلم کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے اللہ کے نبی کی مدد کی. اس طرح سے وہ ڈر کر پیچھے بھاگ گیا. تو یہ شخص تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا کرتا تھا، اور اسی کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجع ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی. یہ تفصیلی آیات جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے نازل کی کہ اللہ کے رسول کو نماز سے روکتا تھا، خیر کے کاموں سے روکتا تھا، اور اللہ کے رسول جو بھی تقوی کا حکم دیتے، یہ جو بھی بھلائی کا حکم دیتے اس سے روکنے کی کوشش کرتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کے ذریعے اس کو دور بھگا دیا. تو اس طرح کا یہ واقعہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا سامنے آتا ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ مسند احمد کا یہ واقعہ ہے. حضرت عروہ بن الزبیر کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، صحابی رسول سے کہتے ہیں اخبرنی باشد ما صنع المشرکون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عروہ نے کہا، عروہ بن الزبیر نے عبداللہ بن عمرو سے کہ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ مشرکین نے اللہ کے نبی کو جو تکلیفیں دی ہیں ان میں وہ کون سی تکلیف ہے جس سے درد آپ کو بہت زیادہ ہوا، ایسی کوئی تکلیف ہو. تو انہوں نے بیان کیا اس واقعے کو جو اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے. عقبہ بن ابی معیط وہاں پر آیا. عقبہ بن ابی معیط وہی رذیل شخص جس نے اللہ کے رسول کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈال دی تھی. وہ شخص آیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک کپڑا تھا، اس کپڑے کو بڑی زور سے اس نے گھسیٹا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں کپڑے کو ڈال کر اس نے بڑی تیزی سے لپیٹا. فخنقه خنقا شدیدا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے گلے پر اس کے نشانات بیٹھ گئے، اس کے نشانات بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں تھمنے لگی، آپ علیہ السلام کی سانسیں رکنے لگی. اس بات کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر دوڑتے ہوئے آئے. آپ نے اس شخص کو دوڑتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ دھکا دیا اور وہاں سے ہٹا دیا اور کہا
تیرے لیے بربادی ہو، تیرے لیے افسوس ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، تمہارے لیے بربادی ہو، تم ایک ایسے آدمی کو مار رہے ہو، ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اور جو تمہارے پاس اپنے رب کی واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، تم اس آدمی کو قتل کرتے ہو۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا۔ تو یہ بھی واقعہ جو ہے آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے کے متعلق ہے۔ اس طرح جو ہے کئی تکلیفیں آپ علیہ السلام کو برداشت کرنی پڑی، کبھی جسمانی تکلیف آپ کو دی جاتی، کبھی جو ہے زبانی تکلیفیں آپ کو دی جاتی، آپ کا مذاق اڑایا جاتا، آپ کو جادوگر کہا جاتا، شاعر کہا جاتا، کاہن کہا جاتا، کبھی پاگل اور مجنون کہا جاتا، مختلف قسم کے ہنسی مذاق آپ کے ساتھ کیے جاتے، یہاں تک کہ یہ مسلمانوں کو اسلام سے روکنے کے لیے ایک مستقل اسلوب ان کا بن گیا، ایک ہتھ کنڈا بن گیا ان کے لیے، ایک ہتھیار بن گیا کہ جہاں کہیں مسلمان دیکھیں ان کا مذاق اڑاؤ، جہاں کہیں اللہ کے نبی دیکھیں ان کا مذاق اڑاؤ۔ یہ ان لوگوں کی عادت بن گئی، جس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے اے نبی ہم کافی ہیں، آپ دل برداشتہ نہ ہو، آپ دل شکستہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو بدلہ لیں گے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیفیں دی جاتی، اور کبھی کبھی یہ لوگ خود عذاب کا مطالبہ کیا کرتے تھے، خود کہتے تھے کہ اگر تمہاری دعوت برحق ہے تو دعا کرو اللہ سے کہ ہم پر عذاب آ جائے، دعا کرو کہ ہم پر عذاب آ جائے۔ بلکہ ایک مرتبہ ابو جہل نے آ کر کہا مذاق اڑاتے ہوئے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہنے لگا کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے، ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ یہ شخص جو ہے اللہ سے دعا کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل کی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ جب تک ہیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، جب تک نبی کسی قوم میں ہو تو اس قوم پر عذاب نہیں آتا۔ یہ نبی کا وجود ہے، یہ نبی کی ہستی کا، ہستی اقدس و مقدس کا وجود تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر آسمان سے کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تک قوم میں نبی ہو اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک قوم میں استغفار کرنے والے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے لوگ ہوں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جن جن لوگوں نے عذاب کا مطالبہ کیا تھا ان لوگوں کو بڑی ذلت اور رسوائی کی، موت، اور دنیا کے اندر ان کو اللہ نے رسوا کر دیا، دنیا کے اندر بڑی ذلت اور رسوائی کی موت اللہ نے ان لوگوں کو دی، یہاں تک کہ وہ بڑی ذلت آمیز موت کے شکار ہو گئے۔ تو اس طرح بہت سارے واقعات ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیفیں دی تو اللہ کے نبی کو جتنی تکلیفیں دی جاتی اس سے زیادہ آپ کے صحابہ کو، عام مسلمانوں کو، اور خاص کر مستضعفین یعنی کمزور لوگوں کو یہ تکلیفیں دیا کرتے تھے، جس میں حضرت خباب بن ارت ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عامر بن فہیرہ ہیں، ندیرہ ہیں، نہدیہ ہیں، یہ تمام لوگ ہیں جن کو یہ لوگ تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ ان کے واقعات انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔